نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كنتم لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ پچھلے دروس کے حساب سے جانتے ہیں کہ ہم ابھی آیت نمبر 40 سے لے کر 14ویں رکوع تک سورہ بقرہ کی آیات کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان آیات میں بنی اسرائیل یہودیوں سے متعلق ان کی جو نافرمانیاں اللہ رب العالمین سے تھیں، جو بدعہدیاں تھیں، جو انحرافات تھے، ان کا ذکر بارہا چلا آ رہا ہے۔ اور دوبارہ اس بات کی یاد دہانی بھی کروا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے جو جو نافرمانیاں کی ہیں، جو جو انحرافات کیے ہیں، جو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے بدعہدیاں کی ہیں، انہی تمام معاملات میں امت مسلمہ بھی ملوث ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر یہودی بنی اسرائیل جو ہیں گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو امت مسلمہ کے لوگ بھی گوہ کے بل میں گھسیں گے۔ لیکن بس ایک فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے اپنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں تحریفات کر دی تھی، اس میں اپنے مطلب کی چیزیں، اپنے قصے، اپنی ساری چیزیں داخل کر دی تھیں۔ اب امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی لا سکے، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں کوئی تبدیلی لا سکے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس ذکر کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو پچھلی امتوں نے جو انحرافات، جو نافرمانیاں، جو بدعہدیاں کی تھیں، ان میں ایک بہت بڑی بدعہدی، بہت بڑا انحراف، بہت بڑی نافرمانی یہ بھی تھی کہ اللہ کی کتاب کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن اب یہ والا آپشن امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا ہے۔ تو اب کوئی بھی مائی کا لال اس کتاب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی اپنے مطلب کی چیز نہیں داخل کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تا 96 6 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ہم 6 آیات کا مختصراً انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے۔ ان 6 آیات میں بھی یہودیوں بنی اسرائیل کی جو بدعہدیاں تھیں اس میں آپ دیکھیے پہلی بات کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں فرمایا اللہ رب العالمین نے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر جو تورات نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی، اس کے دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کر دیں۔
حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تائید و تصدیق کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی۔ اللہ رب العالمین پھر ان سے کہتے ہیں کہ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے آئی تھی تو اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ یہودیوں کا ایک بہت بڑا وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے علاوہ ہم باہر کی کوئی چیز نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ اس قرآن مجید کو نہ ماننا جو ہے دراصل تورات کی بھی تکذیب تھی، تورات کا بھی انکار تھا جو کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی۔ تو کیونکہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ آخری نبی اس کے اوپر اللہ رب العالمین ایک شریعت ایک کتاب نازل کریں گے، وہ کتاب آخری کتاب ہوگی، اس کتاب پر سب پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ باتیں ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھیں، تو اگر تورات کو وہ ماننے والے تھے تو ان کو اس بات کو ماننا چاہیے تھا، اس بات کو قبول کرنا چاہیے تھا، اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر وحی لے کر اترتے ہیں۔ وہ یہ قصہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے یہودی عالم دین تھے، ان کے اور میرے چچا وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے تورات کے۔ ان کے جب علم میں آیا کہ ایک نبی آئے ہیں دعوت لے کر، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، بڑے بھائی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ تو میرے چچا گئے، معلومات کیے، واپس آ کر بتایا کہ بالکل سچے نبی ہیں، تمام کی تمام جو تورات میں جو بھی نشانیاں ہیں اس نشانی پر پورا اترتے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے پوچھا کہ پھر اب کیا کریں گے؟ تو دونوں نے مل کر یہ بات کہی کہ جب تک دم میں دم ہے اس کی مخالفت کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، اس کو نہیں قبول کریں گے۔ تو جانتے تھے وہ، اس بات کو معلوم تھا ان کو، تو یہ بات وہ غلط کرتے تھے کہ ہم پر جو کتاب نازل ہوئی بس ہم اسی کی مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانیں گے، حالانکہ ان کی کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 92 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ مطلب اگر تم کتاب پر ہی ایمان لانے والے تھے تو ذرا سا تھوڑے دن کے لیے تو وہ طور پر گئے تھے، تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بچڑا بسا ہوا تھا کہ تمہارے چونکہ آس پاس کی قومیں گائے کو بچڑے کو معبود انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو تمہارے دل میں بھی وہ بچڑا بسا ہوا تھا۔ تم نے ان کے ذرا سا ہٹے میں تھوڑے دنوں کے لیے 40 دنوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس گئے تو تم نے فوراً ہی بچڑے کو دوبارہ اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ اللہ رب العالمین کے اتنے احسانات تم دیکھ چکے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہاں تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون نے یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ لڑکوں کو مار دے گا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دے گا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ پھر تم پر یہ اتنا بڑا احسان اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین کے کہنے سے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے سمندر کے 2 حصے بن گئے، فرعون کی پوری فوج آ رہی تھی، تم تو یہ بات کہنے لگ گئے تھے کہ اب کون بچائے گا ہمیں، ہم نے موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، ہم تو پھنس گئے، اب تو بری طرح مارے گئے، پیچھے فرعون کی فوج ہے وہ تو ہمیں دبوچ لے گی، ہمیں جان سے مار دے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہاری ڈھارس بنائی تھی، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس لاٹھی کا معجزہ تم دیکھ چکے تھے کہ سمندر میں مارا گیا، راستہ بن گیا، تم اس سے بخیر و عافیت نکل آئے، اور وہ پھر پوری فرعون کی فوج اور فرعون سمیت سب غرق ہو گیا اس کے اندر۔ پھر تم اس احسان کو بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے تم پر بادل کا سایہ رکھا، تم پر منو سلوہ تم پر اتارتا رہا اللہ رب العالمین، تمہیں ہر طرح کی سہولت دی، تمہیں کتاب اللہ رب العالمین نے کتاب دی تورات کے نام سے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے کیا ہوا تھا، یہ تم جانتے ہو کہ پتھروں سے پانی بہنے لگا تھا، 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اس کے 12 راستے بن گئے تھے، ہر قبیلے نے جان لیا تھا کہ اس کے پانی لینے کی جگہ کون سی ہے۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ گائے کو ذبح کرنے سے تم نے منع کیا تھا، تم اس کو دیوتا سمجھتے تھے، تو اس گائے کو اللہ رب العالمین نے تم سے قتل کروایا، تم سے ذبح کروایا، اور پھر اس گائے کے گوشت سے ایک مردے کو جلا اٹھایا، یہ معجزہ بھی تم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے نا بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، دوبارہ تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہی ہے بالکل عزیزو، کتاب کو ہم کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں،
ہم یہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ آج کل یہ چلنے والی نہیں ہے بھائی، یہ سود کا نظام ختم ہو جائے گا، معیشت کیسے چلے گی؟ بھٹا بیٹھ جائے گا معیشت کا۔ ہم کہتے ہیں کہ عدالتی نظام ختم ہو جائے گا تو کیسے چلے گا؟ یہ معاشی نظام سرمایہ دارانہ نظام شریعت ہم نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے، اس شریعت کو ہم نے قبول کر لیا جو سرمایہ دارانہ نظام نے دی ہے، جس میں ہمارا سارا مطمع نظر صرف پیٹ ہو گیا ہے، پیٹ کی پوجا۔ مال ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیسے آئے گا؟ ہماری ساری ترجیحات پیسے سے متعلق ہو گئی ہیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھلانا چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب اللہ کی عبادت ہم کرتے بھی ہیں تو بالکل ان راہبوں کی طرح کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد چلے گئے، جمعے کے دن چلے گئے، عید کے دن چلے گئے، رمضان میں روزے رکھ لیے، کبھی تراویح پڑھ لی، کبھی روزے چھوڑ دیے، مطلب بس ایک رسومات کا دین ہمارا رہ گیا ہے۔ اللہ کی جو کتاب ہے الف لام میم سے والناس تک، اللہ رب العالمین نے جو ہدایات نازل کی ہیں وہ ہدایات ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ، یہ ساری روشن نشانیاں تھیں، پھر تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑوں کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر فرمایا رب العالمین وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر فرمایا رب العالمین نے پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، اس عہد کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو کچھ ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ بالکل یہی صورتحال ہماری بھی ہے۔ ہم قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں، ہم اس کے احکامات کو سنتے ہیں، لیکن عملاً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ زبان سے تو کہنے کی ہماری ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عملاً یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، چھوڑو بیکار بات ہے یار، اس پر آج کل کہاں سے عمل ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہدایات بہت مشکل ہیں، ایسی مشکل باتیں ہیں، پابندیاں ہیں طرح طرح کی۔ حالانکہ یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے، سلامتی والا دین ہے۔ بہتری اسی میں ہے، جن لوگوں نے اس قرآن مجید کو قبول کیا، اس کی آیات کو مانا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، پوری دنیا پر 42 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت رہی۔ عدل و انصاف ایسا تھا کہ اس پر آدمی بالکل نثار ہو جائے، اتنا زبردست عدل و انصاف تھا۔ عورت کی کیا عزت تھی، بالکل رانی بنا کر رکھا گیا تھا عورت کو، اتنی ماں کی عزت، بیوی کی عزت، اولاد کی عزت۔ یہ جو ظلم، چور، ڈکیتی، ان سب چیزوں سے ماورا اتنا رزق تھا، اتنا مال تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں حکومت کرتے تھے۔ تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہم نے بالکل یہ بنی اسرائیل کی طرح ہم نے بھی یہی کیا کہ اس کتاب کو ہم نے چھوڑ لیا، ہم نے سن تو لیا ہم نے لیکن مانیں گے نہیں ہم۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا۔ اچھا تمہارے اسلام نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو، مانتے ہو، تو پھر بری حرکات کا حکم تمہیں کون دیتا ہے؟ اللہ کے نافرمانی کا حکم تمہیں کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم مانتے نہیں ہو، تم زبان سے خالی تمہارا زبان چلتا ہے، وہ ایمان تمہارے دل میں نہیں اترا ہے، تمہارا دل نہیں پگھلتا ہے، تمہیں اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے، تم اس بات کو بھول جاتے ہو کہ تم اپنی آزاد مرضی سے پیدا نہیں ہو۔ اگر تمہارے اندر تم بہت بڑے ہو، تم بہت بڑے چیمپئن ہو، تو کسی ارب پتی آدمی کا پیدا ہو جاتے، دنیا کے خوبصورت ترین آدمی بن کر پیدا ہو جاتے، تم اپنے ہاتھوں سے دیکھنے لگ جاتے، تم اپنی آنکھوں سے وزن اٹھانے لگ جاتے، لیکن یہ سب تم معلوم ہے کہ مجبور ہو، تم مجبوری کے عالم میں تمہیں جہاں پر پیدا کر دیا کہ تم وہیں پیدا ہوئے ہو۔ تمہیں اردو زبان سکھائی گئی، تمہیں اردو آتی ہے، تمہیں ہندی زبان سکھائی گئی، تمہیں ہندی آتی ہے، تمہیں عربی زبان سکھائی گئی، تمہیں عربی آتی ہے، تمہارے ماں باپ نے جو زبان تمہیں سکھائی تمہیں وہ معلوم ہے۔ تم جب پیدا ہوئے تھے تمہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، ماں باپ دیے اللہ رب العالمین نے تمہیں، جو تمہیں سنبھال کر لے کر چلے، تمہیں جوان کیا ماں باپ نے، کھلا پلا کے، تمہاری حفاظت کر کے، اتنے تو مجبور ہو تم قبول ہی نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے احکامات کو، اس کی بات تمہارے دل میں اترتی نہیں ہے۔ پھر فرمایا رب العالمین قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اور ایک بات جو تم لوگ کہتے ہو کہ صاحب ہم تو ایمان والے ہیں، یہودی جو کہتے تھے
ہم تو بس جنت میں جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے لکھی گئی ہے، ہم سے بچ کر یہ جنت کدھر جائے گی، ہم جدھر جائیں گے وہ ادھر جائے گی۔ ایمان لانے والوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، ایمان لانے والے مسلمان بھی یہی بات کہتے ہیں، بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ہم تو اب جنت میں جائیں گے بس۔ یہودیوں کی طرح کا طرز عمل ہے، عمل نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، تب تو تمہیں کہنا چاہیے کہ ہم مر جائیں تاکہ ہمیں وہ جنت مل جائے۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگر جنت میں، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ جنت میرے لیے ہے، میری ساری حرکات میں اتنا اطاعت گزار فرما بردار ہوں، تو میں تو پھر دعا کروں گا کہ میں جلدی سے جلدی اس جنت میں پہنچوں۔ لیکن ان کے بارے میں کیا کہا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں، انحراف کر رہے ہیں، ان کو سب سے زیادہ جینے کی حرص ہے، ان کو یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا اقتضا یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حرص ہے ان کے اندر کہ ہم جیتے رہیں، ہزار برس ہماری زندگی ہو جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے نا کسی طرح 1000 برس تک ہم جئیں، حالانکہ عمر بہرحال اس عذاب سے اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کہ یہ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ مطلب یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ان کی لمبی عمر ہو جائے گی تو اس عذاب سے بچ جائیں گے، 1000 برس تک جئیں گے، تو یہ تو جو کچھ انہوں نے وہاں بھیجا ہے وہ تو وہاں مل کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تمہارا زبان سے خالی اقرار تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا، تمہیں اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی، اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا، اس کی بنیاد پر معاشرے کو اس کی دعوت دینی پڑے گی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت جد و جہد اسٹرگل کرنی پڑے گی کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کا حکم زمین پر چلے، اللہ کا کلمہ سربلند ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر تم اس کو بھول جاؤ گے تو پھر آدمی چاہتا ہے مجھے لمبی عمر ملے اور لمبی عمر ملے، دنیا کی ساری عیاشیاں مجھے ملیں، تو یہ لمبی عمر جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اسی سورہ تحریم میں آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے انکار کرنے والوں آج معذرتیں پیش مت کرو، اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے، آج تو تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا کہ جو کچھ تم کر کے آئے۔ تو ان آیات میں 6 آیات میں اللہ رب العالمین نے دیکھیے کس طرح یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار و فرما بردار بنیں، یہ آیات ہمارے دل میں اتریں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیات کو لوگوں تک پہنچانے والے بنیں، لوگوں کو کمر سے پکڑ کر روکیں کہ لوگوں تم جہنم میں جا رہے ہو، دیکھو جہاں آگ ہے، آگ سے بچو، ہمیں اللہ اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔